ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ہم سرسری سا دیکھ کر یا سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی ریس میں در حقیقت کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچا کہ وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں سے نکل کر آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑا سکیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ مجھے منیب صاحب نے بتایا، جو میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور اکثر میرے کلینک پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے ایک واقعہ سنانے لگے جو انہی کے گاؤں میں پیش آیا تھا۔ دل چاہا کہ یہ واقعہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہالت ختم ہو گئی ہے۔ آج کے دور کا ہر باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ میرے اور آپ کے ابا جان، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ یقین مانیے، جب میں نے مہنور اور فجر کی یہ کہانی سنی تو میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود ہچکی باندھے رونے لگا۔ میں کئی راتوں تک سکون سے سو نہ سکا۔ آخر کوئی باپ اس حد تک بھی کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ منیب صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پڑوس میں ظفر نامی ایک شخص اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، انتہائی درجے کا پوہر دماغ تھا۔ سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتا، یا یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر اس کے دماغ میں بھی بھوسا بھر چکا تھا۔ گھر آتا تو غصے سے چیزیں ادھر ادھر گرانے لگتا۔ اگر کھانے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو ماں سے ہی لڑائی شروع کر دیا کرتا۔ جب تک ماں جوان رہی تو بیٹے کو قابو میں رکھا، اسے بہت سمجھایا، مگر اب اس کی بھی عمر ڈھلنے لگی اور بیٹا جوان ہو گیا۔ ماں کی تو اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ رہی۔ پوری گلی میں اس کے شور شرابے کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ شادی کی عمر کو پہنچا تو ماں سے کہنے لگا کہ میرے لیے 16 جماعتیں پڑھی لکھی اور اتنی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کہ میرے سارے یار جل کر راکھ ہو جائیں۔ ماں نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی۔ سانپوں کی طرح تو اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھیں۔ تھا وہ خود لمبا ترنگا اور سوکھے پتلے وجود پر پہنا ہوا کرتا اتنا کھلا ہوتا کہ گمان ہوتا کہ اندر ظفر موجود ہی نہیں ہے۔ آنکھوں میں ہر وقت سرمے کی سلائی پھیری رہتی تھی۔ زبان اس کی ایسی تھی گویا کاٹنے کو دوڑ رہا ہو، مگر لڑکی اس کو 16 پڑھی لکھی چاہیے تھی۔ ماں نے جب یہ فرمائش سنی تو کہنے لگی، 16 پڑھی لکھی لڑکیاں تو جیسے کو اپنا نوکر بھی نہ بنائیں۔ اپنی حالت تو دیکھ، جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر خود بھی جانور ہو گیا ہے۔ اس وقت مار مار کر تجھے اسکول بھیجا کرتے تھے، تب تو بھاگ کر کھیتوں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ تب یاد نہ آئی کہ جوان ہو کر 16 پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ظفر کی ماں تو اسے کھری کھری سنا چکی تھی، مگر ظفر آگ بگولا ہو کر ماں پر برس پڑا اور غصے سے تنبیہ کرتا ہوا بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، تو کل ہی جا اور میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کر لا، بس مجھے اب شادی کرنی ہے۔ ظفر کی ضد کے آگے بوڑھی ماں کیا کرتی؟ اس نے کئی لڑکیاں ظفر کو دکھائیں مگر کوئی بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ماں بڑبڑاتی ہوئی کہتی رہتی کہ شکل لنگوروں جیسی اور خواب حوروں کے، تو جیسے کو تو جنت میں حوریں بھی منہ نہ لگائیں۔ میں دنیا میں حور کہاں سے لاؤں؟ مگر شاید ظفر کی قسمت اچھی تھی یا کائنات کی بدقسمتی۔ بیچاری یتیم لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سال کی تھی، ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی بھی پرورش کرنے والا نہ بچا، تو اس کی خالہ اسے یہاں گاؤں میں لے آئی۔ خالہ کو بھی مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، جانوروں کی غلاظت اس سے اٹھوایا کرتی۔ جوان جہاں لڑکی کو یوں ہی گلی میں آپلے بنانے بھیج دیا کرتی۔ ایک روز ظفر کی نظر اس دوشیزہ پر پڑی تو دل ہار بیٹھا۔ گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں کانپ اٹھی۔ یہ 30 کے قریب تھا اور وہ معصوم بچی تھی، مگر مجبور ہو کر جب کائنات کی خالہ کے ہاں گئی تو وہ بھی اسے جان ہی چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ فوراً ہاں کر دی اور 2-3 دن میں نکاح کر کے کائنات کو رخصت کر دیا۔ ظفر تو کائنات جیسی نرم و نازک شہزادی کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سارا دن بیوی کے آگے پیچھے گھومتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ بیچاری کائنات پہلے پہل تو ظفر سے ڈرتی رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے نارمل ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد جب کائنات حاملہ ہوئی تو ظفر نے شرط رکھ دی کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، دوستوں یاروں میں ناک اونچی رہے گی۔ کائنات پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے تو اس کو بتا رکھا تھا کہ وہ لڑکی کو جنم دینے والی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہی خوبصورت تھی۔ دائی جب بچی لے کر باہر آئی تو ساس سے پہلے ظفر نے بچی کو جھپٹا اور بولا، بیٹا ہے نا؟ دائی فوراً بولی، نہیں نہیں، خدا نے تیرے گھر پہلے رحمت نازل کی ہے، بیٹی کا باپ بن گیا ہے اب تو۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔
بیٹی کی شکل دیکھے بغیر ہی ماں کو تھما کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دائی سے منع کرتی رہ گئی مگر اس نے دائی کو بھی دھکے دے کر ایک طرف کر دیا۔ بیچاری کائنات نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہی تھی۔ جب ظفر نے اسے بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑا تو وہ کانپ اٹھی۔ ظفر غصے سے کہنے لگا، اے کائنات، کمینی کہیں کی، تجھے پتا تھا نا تو بیٹی کو جنم دینے والی ہے، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کائنات بامشکل لب ہلا کر بولی کہ اولاد تو اللہ کی دین ہے، یہ بیٹی بھی تو آپ کا ہی خون ہے نا۔ مگر ظفر اسے فرش پر پٹک کر کہنے لگا، چپ کر، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے مجھے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا اسے تیرے پیٹ میں ہی مار دیتا۔ ظفر بہت غصے میں تھا، اس کا غصہ دیکھ کر کائنات کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیار بھی نہیں کیا تھا، جب بھی مہنور کو دیکھتا تو لان تان کرنے لگتا، یہی بد دعا دیتا کہ مر جائے کسی دن، ورنہ میں نے مار دینا ہے اس کو، میرے بیٹے کی جگہ پیدا ہوئی ہے یہ منحوس۔ ظفر کی سوچ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ بیچاری کائنات مہنور کو گود میں لے کر روتی رہتی تھی۔ ظفر گھر آتا اور اگر مہنور روتی تو شور مچا دیتا، کہنے لگتا اسے چپ کرواؤ ورنہ میں نے اس کے حلق میں پتھر ڈال کر بند کر دینا ہے۔ وہ پھول سی بچی اپنے باپ کی شفقت سے بالکل ہی محروم تھی۔ وہ جب ہنستی اور بولتی تو کائنات مسکرا کر اسے ظفر کے پاس لے کر آتی، شاید اس معصوم بچی کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو جائے اور وہ اس سے پیار کرنے لگے۔ مگر ظفر تو شاید پتھر دل تھا، اس پر تو اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز کائنات کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بخار سے تپ رہی تھی، جبکہ 1 سالہ نور بیڈ پر بیٹھی بار بار نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کائنات آنکھیں موندے لیٹی تھی، جبکہ ظفر وہیں کمرے میں موجود تھا۔ وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ مانور بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو فرصت سے بیٹھ کر مہنور کو دیکھ رہا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ شدت سے گرے اور یہیں پر مر جائے۔ ابھی مہنور نے قدم نیچے ہی رکھا تھا کہ وہ پھسل کر بستر سے فرش پر جا گری۔ اس کا سر بیڈ کے کونے سے لگ کر پھٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی اور آنکھوں میں بے بسی لیے ظفر کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ظفر وہیں بیٹھا مسکراتا رہا تھا۔ وہ اپنے ننھے ننھے لب ہلا کر اسے بابا کہہ کر بلا رہی تھی اور رینگتے ہوئے اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو یوں ہی پتھر بنا بیٹھا رہا، اسے خون سے لت پت دیکھ رہا تھا۔ بیچاری مہنور خون سے لت پت جب اپنے باپ کے پاس پہنچی تو ظفر نے غصے سے ٹھوکر ماری۔ اس کی ٹھوکریں اتنی شدید تھیں کہ معصوم سی مہنور جا کر دوبارہ پیٹھ کے بل بیڈ سے جا لگی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ تبھی بخار میں ہی کائنات کی آنکھ کھل گئی اور وہ جاگ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بکھلا چکی تھی۔ جب فرش پر خون دیکھا تو چیخ اٹھی، آگے بڑھ کر مہنور کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ ظفر کی جانب دیکھ کر بار بار پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے مہنور کو، اسے کیا کیا ہے آپ نے؟ ظفر اسے کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ بستر سے نیچے اتری ہے اور گری ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کائنات اپنی حالت کو پس پشت رکھ کر روتے ہوئے بولی کہ مہنور کا بہت خون بہہ رہا ہے، آپ اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ مگر ظفر سر جھٹک کر اچاٹ دل سے کہنے لگا کہ خون ہی تو بہہ رہا ہے، مری تو نہیں ہے نا، زندہ ہے، سانس بھی لے رہی ہے، رو بھی ٹھیک ٹھاک رہی ہے، پھر آخر کیوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس پر پیسے خرچ کروں؟ اتنا سن کر کائنات مزید رونے لگی۔ ساس بھی وہاں آ چکی تھی۔ بیٹے کو ڈانٹ کر کائنات اور مہنور کو ساتھ لے کر ہسپتال جانے لگی، مگر ظفر نے فوراً انہیں روک دیا اور بولا کہ کوئی بھی اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گا۔ لکڑی کا سہاگا نکال کر اس کے زخم پر لگا دو، فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ زخم گہرا تھا، کائنات تو پھٹی پڑی تھی، مگر ظفر فوراً غصے سے پھنکار کر کہنے لگا، اگر ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کائنات نے پلٹ کر ایک نظر ظفر کو دیکھا اور حقارت سے بولی، تم جیسا حسن پرست اور ہوس کا مارا انسان کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے سکتا۔ میرا حسن اور جسم تمہاری کمزوری ہے، ان دھمکیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ظفر اس پر لاجواب ہوا تھا۔ کائنات بچی کو لے کر چلی گئی تھی۔ در حقیقت ظفر کو صرف کائنات کے وجود سے ہی پیار تھا، اس سے زیادہ اسے کائنات میں اور کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ کائنات ایک دفعہ پھر حاملہ ہوئی تو ظفر کی امیدیں ایک بار پھر تازہ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ کائنات،
اس بار تو مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے دے دیا تو میں تمہاری پہلی بیٹی مہنور کو خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ کائنات نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک خوشی کی رمق جاگی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس بار اس کی جھولی میں بیٹا آ گیا تو اس کی مہنور کو بھی باپ کا پیار مل جائے گا۔ وہ بھی خدا سے ڈھیروں دعائیں کرنے لگی، اس بار اس کی گود میں بیٹا ہی آئے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، چیک اپ کروانا چاہتی تھی، مگر ظفر نے بالکل منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جو بھی علاج ہے تم دوا خانے سے لے لو اور دوا لے کر دائی سے تجویز لے لو، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی۔ کائنات کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھلا وہ کیسے ڈاکٹر کے بغیر 9 ماہ گزار سکتی تھی؟ بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا تھا، مگر ظفر کی مرضی کے آگے اسے مجبور ہونا پڑا۔ وہ 9 ماہ تک گھر میں ہی رہی، وقت پورا کرنے لگی۔ ابھی 9 ماہ کا وقت پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا بھی کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر ظفر نے انکار کر دیا اور دوڑ کر گاؤں کی دائی کو بلایا۔ کائنات کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی، مگر جب دائی کمرہ بند کر کے اندر چلی گئی تو کتنی دیر کائنات کی سسکیوں کی آوازیں باہر آتی رہیں، مگر ظفر کے دل پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ تو بار بار گھڑی کو دیکھتا اور اسی میں مگن تھا کہ نہ جانے کب اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں میں آئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دائی پریشان سی کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ظفر اور اس کی ساس دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے، تو وہ پریشان سی چہرے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے کہنے لگی کہ کائنات نے بچی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اندر گیا اور غصے سے کائنات کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کائنات تو بے سدھ لیٹی تھی۔ دائی اور ساس نے جب یہ دیکھا تو ظفر کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے لگے۔ دائی سے منع کر رہی تھی کہ مت مارو اسے، مگر ظفر تو شاید آج کائنات کی جان ہی لے لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سمجھے بغیر کائنات کو مار رہا تھا کہ تبھی دائی فوراً چلا کر بولی کہ مر چکی ہے، تم مری ہوئی بیوی کو آخر کیوں مار رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ ظفر ششدر رہ گیا۔ بے یقینی سے کبھی کائنات کو دیکھتا تو کبھی دائی کو، پھر دائی کی جانب بڑھ کر کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری کائنات کیسے مر سکتی ہے؟ میں نے تو ٹھیک ٹھاک اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ دائی گھبرا کر کہنے لگی کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی، میں نے بچی کو بچا لیا، مگر کائنات مر گئی۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر پاگل سا ہو گیا۔ تبھی ساتھ ہی بستر پر لیٹی ہوئی ننھی بچی رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ظفر نے اس کی جانب دیکھا اور کسی شکاری کی طرح اس بچی کی جانب بڑھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس بچی کو بے دردی سے اٹھا کر حقارت سے کہنے لگا کہ ساری فساد کی جڑ ہی یہ لڑکی ہے۔ اس نے میری کائنات کو مجھ سے دور کر دیا، اسے مار دیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر ظفر نے اس بچی کو اٹھایا اور غصے سے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ وہ معصوم بچی یوں ہی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کا باپ ہی اس کی جان کے در پر تھا۔ ظفر اسے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا کہ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی یہی سزا ہے کہ یہ اپنی ماں سے پہلے زمین میں زندہ دفن ہو جائے۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، میں اب اسے بھی دنیا میں نہیں رہنے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے بچی کو باہر لے گیا، جبکہ بوڑھی ماں روتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ان کے گھر سے شور شرابہ سن کر لوگ گلیوں میں نکل آئے تھے۔ وہ ظفر کو روکنے لگے، مگر ظفر کہاں کسی کی سنتا تھا۔ وہ پتھر دل تھا، اب ننھی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے جا رہا تھا کہ بوڑھی ماں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے معصوم بچی کو چھین لیا۔ اس چھینا جھپٹی میں معصوم بچی کا ایک بازو ٹوٹ چکا تھا، آخر کو نرم و نازک ہڈیاں تھیں۔ اس نے بچی کو تھاما اور گھر لے آئی۔ ظفر غصے سے 2 دن تک گھر نہ آیا۔ وہ یوں ہی کائنات کی قبر پر بیٹھا غصے سے بڑبڑاتا رہا۔ کبھی غصہ زیادہ آتا تو قبر کو مارنے لگتا اور کہتا، نکل باہر ذلیل عورت، تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے 2 بیٹیاں پکڑا کر زمین میں دفن ہو گئی، تجھ سے ایک بیٹا مانگا تھا وہ بھی نہیں دے سکی تو مجھے، تجھ پر تو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور کبھی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر رونے لگتا اور بچی کو لان تان کرتے ہوئے کہنے لگتا کہ اس کی وجہ سے میری اتنی خوبصورت بیوی مجھ سے بچھڑ گئی۔ دونوں بچیوں کی ذمہ داری دادی نے اٹھا لی، جبکہ ظفر یوں ہی لوفروں کی طرح گلیوں میں بھٹکنے لگا۔
اسے اپنی بچیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تو دادی دونوں بچیوں کو چھپا دیا کرتی۔ جانتی تھی اگر ان بچیوں کو ظفر نے اپنے سامنے دیکھا تو پھر ان پر ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ ماہنور 4 سال کی ہو چکی تھی جبکہ چھوٹی فجر 3 سال کی تھی۔ دونوں باپ سے اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو دونوں بستر کے نیچے چھپ جایا کرتیں۔ جب تک باپ گھر ہوتا یا سو نہ جاتا وہ باہر نکلا ہی نہ کرتی تھیں۔ ایک روز دادی بچیوں کو کھانا دینے لگی تو ظفر نے اس کے ہاتھ سے کھانا چھین لیا اور کہنے لگا کہ دیکھ نہیں رہی ماں یہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہیں، اگر یوں ہی بڑی ہوتی گئیں تو کل کو میری عزت پر حرف لا سکتی ہیں، بہتر ہے کہ تو خود انہیں کہیں چھوڑا یا میرے حوالے کر، میں انہیں مار کر کہیں پھینک دیتا ہوں۔ بوڑھی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ ظفر کے منہ پر مارا اور بولی کہ بند کر اپنی زبان، کیا تجھ میں ذرا بھی خدا کا خوف موجود نہیں ہے؟ تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا؟ تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے تیری بیوی کائنات تو تجھے چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس کے باوجود تو آج ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ظفر پر تو ماں کی بات کا اثر نہ ہوا، الٹا ماں کو گلے سے دبوچ کر کہنے لگا کہ اماں خبردار جو دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات بھی کی تو، بوڑھی ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تیری چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر کروں گا۔ اس دن کے بعد سے تو ظفر نے گھر میں راشن لانا ہی بند کر دیا۔ وہ خود باہر سے کھانا لا کر کھا لیا کرتا، جبکہ معصوم بچیاں اور ماں گھر میں بھوکی ہی رہ جایا کرتیں۔ ایک رات جب ظفر گھر آیا تو ننھی بچیاں کمرے کے کونے میں بیٹھیں سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ ان کی بھوک سے حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ باپ کو دیکھ کر پہلی بار ترستی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ کر ان کے پاس آئیں اور سسک کر کہنے لگیں، بابا بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں روٹی لا دو، صرف ایک روٹی دے دو، ہم تینوں مل کر کھا لیں گے۔ ماہنور کے منہ سے یہ سننا تھا کہ ظفر کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ ماہنور کو گردن سے پکڑ کر اپنے قریب لا کر بولا، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں، تم دونوں اس بڑھیا سمیت میری جان چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر دونوں کو گالیاں دے کر وہاں سے واپس بھیج دیا۔ ساری رات بھوکی پیاسی بچیاں روتی رہیں۔ اگلے روز ظفر گھر سے گیا تو بوڑھی دادی نے منیب صاحب کے ہاں جا کر تھوڑا کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا دیا۔ دادی خوش تھی کہ بچیاں پیٹ بھر کر کھا لیں گی، مگر ابھی پہلا نوالا ہی ان لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ ظفر گھر لوٹ آیا۔ اس نے جب انہیں کھانا کھاتے دیکھا تو فوراً سارا کھانا فرش پر انڈیل دیا اور ماں کو لوہے کی راڈ مار کر جان سے ہی مار دیا۔ بچیوں نے جب دادی کو خون سے بھرا دیکھا تو چیخیں مار کر کمرے میں چھپ گئیں۔ ظفر پر تو خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے بپھر کر مری ہوئی ماں کو اور مارنے لگا۔ دونوں بچیاں ڈری سہمی کمرے میں چھپی رہیں۔ ماہنور نے کمرے میں پڑا چاقو اٹھا لیا تھا۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے تھے۔ ساری رات بچیوں نے جاگ کر گزار دی کہ کہیں باپ آدھی رات کو ان کا بھی قتل نہ کر دے۔ صبح ہوئی تو دونوں بچیاں بھوک سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ صحن میں دادی کا مردہ وجود یوں ہی پڑا تھا، جبکہ ظفر معمول کے مطابق بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ زمین پر پڑی روٹی پر اب چونٹیاں چمٹ چکی تھیں، مگر اس کے باوجود بچیوں سے صبر نہ ہوا اور وہیں روٹی اٹھا کر جھاڑنے کے بعد کھانے لگیں۔ بھوک ہر جذبے پر غالب آ جاتی ہے۔ انہیں دادی سے زیادہ پیٹ بھرنے کی فکر تھی۔ کہیں باپ پھر آ جاتا تو نہ جانے کیا کر دیتا۔ جسم میں کچھ طاقت ہوئی تو دونوں بچیاں دادی سے لپٹ کر رونے لگیں۔ شام ہوئی تو ظفر گھر لوٹا۔ بچیاں مری ہوئی دادی سے لپٹ کر سو رہی تھیں۔ تبھی ظفر نے موقع غنیمت جانا اور وہی لوہے کا راڈ اٹھا کر ان بچیوں کو مارنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی محلے والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ظفر کو اندھا دھن مارنا شروع کر دیا۔ ظفر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ظفر جانے کے بعد دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا تھا۔ گلی سے گزرتے ہمسایوں نے جب بوڑھی دادی کا مردہ وجود اور معصوم بلکتی بچیاں دیکھیں تو ان سب نے مل کر ظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی ٹھانی۔ منیب صاحب نے ان بچوں کی ذمہ داری لے لی اور معافی بھی مانگی کہ ہمسائے ہونے کے باوجود وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکے۔ بوڑھی دادی کو ماہنور اور فجر کی ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، جبکہ ظفر کو تو ہر طرف سے پھٹکار پڑ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کو لان تان کر رہا تھا، جو بھی اسے دیکھتا پتھر مارا کرتا۔ سنا ہے ظفر ابھی بھی زندہ ہے، کچرے کے ڈھیروں سے پلاسٹک کی بوتلیں چن کر گزارا کر رہا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر ایک آہی خارج کرتے ہیں۔ کیسا بددماغ شخص تھا، ماں، بیوی، بیٹی، کسی بھی رشتے کا مان نہ رکھ سکا۔